अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है दोस्तों। कल जो है ना, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रज़ा साहब, जस्टिस रज़ा साहब, जो वो रिटायर हो रहे हैं। और जो पीटीआई का हमें पहले ही अंदाज़ा था कि उसने इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन अभी नहीं बनाना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा है, और वो है फॉरेन फंडिंग का केस। दोस्तों, वैसे तो कोई भी इदारा हो, पीटीआई की हुकूमत ने उसको तबाह व बर्बाद किया है, कोई भी इदारा हो। अभी रिसेंटली आपने जो कमर जवेद बाजवा के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क सुने, वो इनके लिए और हमारे सब के लिए होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जितनी तौहीन इन्होंने इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है, और जिस तरह इसकी उन्होंने अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के हवाले से समरियां तैयार की हैं, इस तरह तो समरी असिस्टेंट कमिश्नर की भी नहीं बनाई जाती। उन्होंने इस पूरे इदारे की तौहीन की है, और पूरी मेहनत करके जो है ना, इस इदारे की तौहीन की गई है। ये आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स थे। और जिस तरह फिर उन्होंने 4 समरियां तैयार की, 2 लाइनों की समरियां, वो उनसे नहीं हो सकी। तो इससे बड़ी और नालायक और नाअहल हुकूमत क्या हो सकती है? आप यकीन करें कि फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है ना, ये इनकी डेथ है, डेथ, मौत। अब उससे बचने के लिए ये 5 साल से तगोदो कर रहे हैं, 5 साल से। मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग वाले केस में पीटीआई की हुकूमत कहीं भी नहीं रहेगी, पीटीआई नहीं रहेगी, ये कलदम तंजीम बन जाएगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा इलीगैलिटीज़ की हुई हैं। तो अब इनका ये ड्रामा था, बहाना था, और ये चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ना हो, और लिहाजा कल से इलेक्शन कमीशन जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। 2 मेंबरों के ऊपर पहले झगड़ा था, जनवरी में दूसरे 2 दम रिटायर हो रहे हैं, और कल जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान बगैर इलेक्शन कमीशन के कुछ अरसा रहेगा, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई नया इलेक्शन कमीशन आए और फॉरेन फंडिंग का केस खुले। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी आप इनका कोई भी देख लेना काम, आपको कोई सीधी कल ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, आपको सीधी नज़र नहीं आएगी। जितने भी इदारे हैं, आसिफ सईद खोसा साहब ने इनको कहा था ना, इमरान खान को, इमरान खान ने कहा था कि ताकतवर के लिए और कानून, और मजबूत और कमज़ोर के लिए, और तो चीफ जस्टिस ने उसके मुंह पे बात मारी थी, ज़ोरदार तमाचा मारा था कि इसका ताना हमें ना दें, आपने खुद ही नवाज शरीफ को बाहर भेजा है और सारा कुछ किया। और दोस्तों, अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए ना, ये शुरू से ही ऐसे कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर के हवाले से इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ कितने कीड़े निकाले, बिल आखिर इतनी बहसों के बाद इन्होंने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर माना। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए इन्होंने कहा जी वो नहीं बनेगा, पंजाब में हमजा नहीं बनेगा, और मरकज़ में शहबाज शरीफ नहीं बनेगा। बिल आखिर इनको बनाना पड़ा। फिर इन्होंने सेनेट के इदारे के साथ क्या किया, कौमी असम्बली के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये अब इलेक्शन कमीशन के साथ क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो इनसे बची हुई है? इन्होंने तो खुदा की कसम सारे इदारों को तबाह कर दिया है। और मज़े की बात है कि गलती भी नहीं माननी। हमारे सर पे पंजाब के ऊपर बुजदार को बिठाया है, और कल जो फयाजुल हसन चौहान है वो कह रहे हैं ये तो शेर शाह सूरी है, और आप ऐसे ही वो कह रहे हैं कि शहबाज बेहतर था, शहबाज बेहतर था। फिर इन्होंने जो तबाहियाँ की हैं, अब शहबाज शरीफ ने मेट्रो लाहौर में सबसे पहले चलाई, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स। फिर मेट्रो मुल्तान चलाई, मेगा प्रोजेक्ट्स। फिर मेट्रो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चलाई, मेगा प्रोजेक्ट्स। फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई, ये तो इन्होंने ये रोका है स्टे वगैरह की वजह से, साकिब निसार की वजह से, जो कहता था कि मैं झुग्गी डालूंगा और डैम बनाऊंगा। आजकल वो किधर है? सरकार ढूंढने से भी नहीं मिल रहा।
تو اس نے سٹے دیا تھا، 22 مہینے سٹے رہا تھا، ورنہ اورنج ٹرین بھی اسی وقت چل پڑتی، لیکن پھر بھی اب 10 تاریخ کو اورنج ٹرین کا بھی افتتاح ہو رہا ہے، اور نون لیگی کہہ رہے ہیں کہ ہم جشن منائیں گے، کیونکہ پشاور کی میٹرو ابھی تک نہیں چل سکی۔ پشاور کی گندگی مشہور ہے، ابھی تک جو ہے نا پشاور میں سب چیز نظام تباہ ہو گیا ہے۔ پولیس کے ادارے کو دیکھیں، 5 ماہ میں 5 آئی جی تبدیل ہوئے ہیں، 5 ماہ میں 5 آئی جی تبدیل ہوئے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے صحیح چل رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں انہوں نے ایک انچ کی جو ہے نا وہ بھلائی نہیں کی، کوئی نئی چیز نہیں ڈالی، الٹا ان کو پرائیویٹائز کر دیا ہے۔ جو ایکس رے 3 روپے کا ہوتا تھا اب وہ 17 روپے کا ہوتا ہے 2 بجے کے بعد۔ سکولوں میں تعلیمی ادارے دیکھ لیں، کوئی تعلیمی اداروں میں آپ کو کوئی آئی ہے، کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ کوئی کسی نے آپ کو کہا ہے میرے پاس کتنے پروفیسر ڈاکٹر آتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، جو کا توں چل رہا ہے، بلکہ پیچھے ہی جا رہا ہے سارا۔ جو سڑک ٹوٹی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کا یہ انہوں نے بہانے کر کے حکومت کو بچانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، ناکام کوششیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی اب فوری طور پہ آنی چاہیے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ اتنا اس کو نقصان ہوگا کہ یہ پاکستان پھر سیدھا بھی نہیں ہو سکے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے۔ اب نقلی اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں کہ روس نے یہ کہہ دیا ہے اور چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری معیشت اچھی جا رہی ہے۔ بھئی کدھر اچھی جا رہی ہے؟ کوئی عوام بتائے نا کیسے اچھی جا رہی ہے؟ ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ تو یہ دوستو بالکل ناکام حکومت ہے، اور یہ الیکشن کمیشن میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، جو انہوں نے یہ غنڈہ گردی کی ہے نا، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ صبح الیکشن سپریم کورٹ میں ان کا کیس لگا ہوا ہے، اپوزیشن جماعت وہاں چلی گئی ہے۔ یہ انہوں نے متفق ہی نہیں ہونا کسی امیدوار کے اوپر، کسی کے اوپر متفق ہی نہیں ہونا، تو یہ کیسے جو ہے نا، شہباز شریف نے ہفتہ پہلے 3 نام بھیج دیے تھے کہ جی ان میں سے کسی کو بھی الیکشن کمیشن کا چیئرمین بنائے، لیکن ان کی نیت بد ہے، وہ نہیں بنانا چاہتے، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماریں گے۔ اور دوستو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی آ کے رہے گی، اور انہی 2 ماہ کے اندر آ کے رہے گی۔ آپ دیکھ رہے نا، پنجاب میں بھی نئی حکومت ہوگی اور مرکز میں بھی نئی حکومت ہوگی، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اندر پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ 4 ایم این اے نے تو ٹی وی پہ آ کے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے ایم این اے نے خود ہی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی حامد خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو دوستو تباہی ہو رہی ہے۔ دعا کریں کہ پاکستان بچ جائے، اور پاکستان میں ان لوگوں سے ہمیں جلد چھٹکارا مل جائے۔ یہ سازشوں کے ذریعے کھڑے ہیں، بدنیتوں کے ذریعے کھڑے ہیں، عملی طور پہ انہوں نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے، اور آخری ادارہ جو ہمارا آرمی کا بچا تھا اس کو بقول چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے جتنا تذلیل اس ادارے کی ہے نا، اتنی ایک اسسٹنٹ کمشنر کی بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کی ہے۔ اور پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو بات کی ہے کہ شہباز شریف کے حوالے سے، کہ ان کا جو ان کے اوپر کیس بنایا گیا وہ کیس ہے ہی نہیں، کرپشن ہوئی ہی نہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ صاف پانی سکیم میں، آشیانہ سکیم میں جب کرپشن ہوئی نہیں تو پھر یہ کیس کیسے بن گیا؟ یہ بدنیتی ہے۔ اس حکومت کو جو 15 ماہ رہی ہے حکومت، اس کو تاریخ میں بڑے ہی برے لفظوں سے یاد کیا جائے گا کہ اسی کے دور کے دوران کشمیر، مقبوضہ کشمیر ہم سے چھین گیا، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکے، اور اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دے سکے، اوئے نہیں کر سکتے، اوئے توئے نہیں کر سکے۔ پھر جناب انہی کے دور میں یہ سارا مہنگائی، ہر چیز جو ہے ان کی، یہ اتنی بری طرح ناکام ہوئی ہے کہ اب جو ہے نا اس کو سنوارنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی ایسی گرفتاری نہیں جو ان کی اپوزیشن کی نہ ہوئی ہو اس حکومت میں، ٹھیک ہے۔ ابھی فرزانہ راجہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انچارج تھیں، اس کے اوپر 1.5 ارب روپے کا انہوں نے ڈال دیا ہے۔
پھر وہ سندھ کے 2 اور امید کر دیے. تو کیا حکومت میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے اوپر نیب ہاتھ ڈال سکے؟ اور نیب جاوید اقبال جسٹس صاحب، ادھر آپ کو کوئی کرپشن نظر نہیں آتی؟ کوئی بتائیں حکومت کا کون سا بندہ آپ نے پکڑا ہے؟ فردوس عاشق امان کے اوپر ریفرنس بنے ہوئے ہیں، فواد چودھری کے اوپر حامد خان الزام لگا چکے ہیں، ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں، عمران خان کے اوپر بنا ہوا ہے، پرویز خٹک کے اوپر بنا ہوا ہے، شوکت یوسف زئی کے اوپر بنا ہوا ہے. تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ اپوزیشن ہی نظر آ جاتی ہے کہ فرزانہ پیپلز پارٹی کے ارکان کو بھی آپ نے کیا ہوا ہے. تو جناب اس حکومت سے ہم معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی 2 مہینوں میں ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. آمین.